ایک ایسی صورتحال کہ جس سے کراچی کے عوام اس وقت نمٹ رہے ہیں جو کہ ہے کہ الیکٹرک. یہ عجیب و غریب ہے. آپ کے سامنے ذرا کچھ چیزیں رکھتے ہیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے. ایک تو میں پہلے سے بتا دوں کہ الیکٹرک کے ترجمان سے ہم سارا دن رابطہ کرتے رہے. کل بھی رابطہ کیا, آج بھی رابطہ کیا, اور ان کے سی او سمیت سب سے, اور پروگرام میں کوئی نہیں آیا. تو الیکٹرک کا موقف اس لیے پھر پروگرام میں اب شامل نہیں ہوگا, چونکہ ہم ان سے مسلسل رابطے کرتے رہے اور وہ نہیں آئے. یہ عجیب و غریب شہر ہے دنیا کا کہ جہاں بارش کے 2 قطرے گرتے ہیں بجلی چلی جاتی ہے. یعنی پریڈکٹیبل ہے. کراچی والے بندے کو پتا ہے کہ بارش جائے گی تو پانی تو آئے گا, زیادہ بارش آئے گی تو زیادہ پانی آئے گا, لیکن بارش آئے گی تو لائٹ بھی فوراً چلی جائے گی. لیکن ظلم یہاں پہ ختم بھی نہیں ہوگا, ظلم آگے بڑھے گا. اور پھر جب بارش جائے گی اور جب پانی آئے گا اور جو لائٹ جو گھروں میں نہیں آ رہی, وہ لائٹ وہ کرنٹ تاروں میں آ رہا ہوگا اس کا, اور وہ تار لوگوں کے اوپر گریں گے اور لوگ مرتے چلے جائیں گے. کراچی میں پچھلے سال بارشیں ہوئی, 31 لوگ مر گئے کم از کم, ایک اندازے کے مطابق 35 لوگ کم از کم مر گئے کرنٹ لگنے سے. اور اس سال بھی ایکشن ریپلے ہوا, 4 لوگ مر گئے, پھر 2 اور 6, آج ایک بچہ مر گیا. 7 لوگ خالی کرنٹ لگنے سے مر گئے. یہ میں کسی گاؤں دور دراز علاقے کی بات نہیں کر رہا, یہ بات کر رہا ہوں کراچی کی. اب آپ ذرا سنیے بڑی دلچسپ صورتحال. وہ کیا ہے؟ یہ جولائی کا مہینہ ہے, 2020 ہے, بارش ہو رہی ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, گھروں میں لائٹ نہیں آ رہی اور کرنٹ لگنے سے لوگ مر رہے ہیں. ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہوا تھا 2019 میں. یعنی یہ جو میں نے بات کی ہے, یہ آپ تاریخ 2020 کو کر کے 2019 کر دیں تو ایگزیکٹلی یہی سب کچھ ہوا تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر میڈیا نے شور مچایا, جس طرح ابھی ہم چیخ کے اپنا گلا خراب کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد حکومتی ایوانوں میں شور مچایا گیا, جس طرح آج آپ نے دیکھا سارے لوگ شور مچا رہے تھے. پھر اس کے بعد کہا گیا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, کمیٹی بننی چاہیے, جس طرح اب مچا رہے ہیں. پھر اس کے بعد نیپرا نے, جو کہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے پاور کے حوالے سے پاکستان میں, اس نے ایک کمیٹی بنائی. میں آپ کو آج نیپرا نے 2019 میں کرنٹ لگنے سے جو لوگ مر گئے تھے وہ, اور بجلی کی جو بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ تھی, ان 2 موضوعات پر نیپرا نے, جو کہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, 2019 میں ایک رپورٹ بنائی تھی تاکہ پتہ چلے کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اور اس لیے بنائی تھی نا تاکہ معاملات دوبارہ نہ ہو. اور اس رپورٹ میں کیا تھا آپ دیکھیے اور آپ حیران ہو جائیے, اور پھر اپنا سر پیٹیے اس بارے میں کہ رپورٹ بننے کے باوجود, سب کچھ لکھا ہوا ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ دوبارہ ہو رہا ہے کراچی میں. یہ کسی اینکر کا تجزیہ نہیں ہے, یہ کسی سیاسی جماعت کی الیکٹرک مخالف تقریر نہیں ہے, یہ نیپرا جو کہ گورنمنٹ کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کی رپورٹ ہے الیکٹرک کے بارے میں. اور پھر باقاعدہ نیپرا نے الیکٹرک کو 50 ملین روپے کا جرمانہ بھی کیا, 50 ملین روپے کا جرمانہ کیا. اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اپریل 2020 تک جو آپ کے ارتھنگ کے مسئلے ہیں, یعنی بالکل اب ہم ٹیکنیکل لوگ تو نہیں ہیں کہ بھائی کرنٹ سے لوگ نہ مریں, اس حوالے سے آپ اپنے مسائل حل کر لیجئے. لیکن پھر جون آیا, پھر جولائی آیا, پھر لوگ مرے. اب آپ ذرا 3-4 منٹ ذرا سنیے کہ یہ رپورٹ کیا بنی تھی. یہ نیپرا کی رپورٹ ہے. آن جولائی 29 to 31 2019, ابھی بھی جولائی کا مہینہ ہے, 2020 ہے, یہ دیکھیں 2019 میں بھی ہوا تھا. آن جولائی 29 to 31 2019 اینڈ اگست 10 to 12 2019, یعنی کہ پچھلے سال جولائی اور اگست میں, the city of Karachi experienced heavy rain, بہت تیز بارش ہوئی کراچی میں, اس سال بھی یہ ہوا, resulting in the disruption of civic amenities. It was brought into the knowledge of NEPRA through print and electronic media, جس طرح ابھی ہو رہا ہے, and other sources that scores of people lost their lives due to electrocution and the supply remained suspended for long durations, adding to the miseries of public. کہ بھئی جولائی اور اگست میں 2019 میں تیز بارشیں ہوئی, لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ مر گئی, اور لوگ جو ہے وہ بجلی کے جھٹکے لگنے سے مرتے رہے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا, the authority constituted an investigation committee, ہم نے اس پر ایک کمیٹی بنا دی, to conduct investigation against electric, تاکہ دیکھیں گے الیکٹرک کی اس میں کیا غلطیاں ہیں. پھر اس کمیٹی نے کراچی میں جو 31 لوگ مرے تھے, ایک ایک کے گھر جا کے بالکل تحقیقات کی, تفتیش کی کہ کون کب مرا, کیوں مرا, کیسے مرا, الیکٹرک نے کیا کیا, کیا نہیں ہوا. اب آپ دیکھیے جناب کہ ہوا کیا. اس کمیٹی کا آپ کنکلوژن سنیے. وہ کہتی ہے کمیٹی, it is established that root cause of 19 fatal accidents is leakage of current in LTHT poles which have not been provided earthing. یہ جو 31 یا 35 لوگ مرے تھے, اس آفیشیل رپورٹ کے مطابق ان میں سے 19 کا قاتل الیکٹرک ہے. اس رپورٹ کے مطابق الیکٹرک کا یہ بھی بڑا کمال ہے کہ جو ان کے خلاف زیادہ بولنا شروع کرتا ہے, عدالت سے جا کے اسٹے آرڈر لے آتے ہیں. ظفر عباس جے ڈی سی اس کی ایک مثال ہے, اس سے بات چیت کرنا شروع کی, عدالت سے پابندی لگوا دی, بات نہیں کر سکتے. ہم بھی نہیں آئیں گے اپنے موقع دینے اور کسی کو بولنے بھی نہیں دیں گے. یہ نیپرا کی رپورٹ کہہ رہی ہے 19 لوگوں کا قاتل الیکٹرک. ٹھیک ہے جی, اور 2019 میں. پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ The investigation committee has observed that 16 fatalities have occurred inside the premises of the consumers. 19 لوگوں کا تو قاتل براہ راست الیکٹرک ہے.
باقی جو 16 لوگ مرے ہیں کرنٹ لگنے سے وہ گھروں کے اندر یا اپنے بینگلوز کے اندر مرے ہیں. K Electric claims that responsibility for such incidents cannot be fixed on K Electric. K Electric کہتا ہے کہ بھائی گھروں کے اندر جو مر گئے اس کے ذمہ دار تو ہم نہیں ہے نا, 19 کا تو ثابت ہو گیا, لیکن ان 16 کا ذمہ دار نہیں ہے. It would be pertinent to highlight here that fatal accident might not have occurred due to distribution network fault of K Electric. However, this does not go without saying that a distribution company is required to ensure safety and soundness of internal wiring of premises of a consumer, and this exercise is carried out at the earlier stage of consumer connection. یہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی وہ جو 16 لوگ تھے وہ ان کے بھی قتل کی ایک اعتبار سے ذمہ دار کے الیکٹرک ہی ہے, اس لیے کہ آپ نے جو سارے کے سارے حفاظتی اقدامات ہیں وہ ڈسٹریبیوشن کمپنی نہیں کرنے ہیں کسی گھر میں جب کوئی کنیکشن دیا جا رہا ہوتا. تو 19 کی براہ راست قاتل کے الیکٹرک اور باقی 16 کی بھی اس اعتبار سے کرنٹ لگنے سے. لیکن کیا ہوا, رپورٹ بنی, جرمانہ ہوا, پھر جولائی آیا, پھر بارش ہوئی, پھر کرنٹ گیا, پھر کراچی کے لوگ مر رہے ہیں اور مرنے کے لیے آگے بھی تیار رہیے آپ لوگ. ٹھیک ہے جی. پھر کیا ہوا تھا, لوڈ شیڈنگ بہت ہوئی تھی, ابھی بھی ہو رہی ہے, اور کے الیکٹرک کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو کیا ہے, اس وجہ سے ہو رہی ہے, اس وجہ سے ہو رہی ہے. نیپرا کی رپورٹ پر آ جائیے. رپورٹ کا یہ والا حصہ جو کہ کہتا ہے کہ رپورٹ ریگارڈنگ پاور سپلائی بریک ڈاؤن ڈیورنگ رین اسپیلز آف جولائی اینڈ اگست 2019. ٹھیک ہے جی. سمری, خلاصہ, نمبر آف آؤٹیجز بیونڈ 10 آورس 937. نیپرا کی رپورٹ کے مطابق ان 6 دنوں میں 29, 30, 31 جولائی, 10, 11, 12 اگست, ان 6 دنوں میں آفیشیل نمبر, اصل تو پتہ نہیں کتنا ہوگا, 10 گھنٹوں سے زیادہ, اس میں چھوٹا موٹا 1-2 گھنٹے تو شامل ہی نہیں کر رہے, 10 گھنٹوں سے زیادہ آؤٹیجز کتنے ہوئے, کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ 10 گھنٹوں سے زیادہ لائٹ گئی ہو, 937 مرتبہ 6 دنوں میں آفیشیل رپورٹ کے مطابق, جس کی منیمم ڈیوریج ہے 10 گھنٹے. قاضی پٹیل صاحب بھی آ گئے ہیں مائک وغیرہ, ٹھیک ہے, اور جن کی میکسیمم ڈیوریشن ہے 18 گھنٹے, نہیں 18 گھنٹے نہیں, میکسیمم ڈیوریشن ہے 88 آورس. 88 آورس تک بھی لائٹ جاتی رہی. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کسی اینکر کا تجزیہ نہیں ہے, یہ نیپرا کی رپورٹ ہے. یعنی کہ ایوریج ڈیوریشن جو تھا پاور بریک ڈاؤن کا وہ تھا 18.5 گھنٹے. یہ رپورٹ کہتی ہے کہ 1800 فیڈر تھے کے الیکٹرک کے, اینڈ موسٹلی ور افیکٹڈ ڈیورنگ دی ابو مینشنڈ رینز. ان 1800 کے 1800 خراب ہو گئے, یہ افیکٹ ہو گئے ان بارشوں کے دوران. کے الیکٹرک ہیز پرائما فیسائی فیلڈ ٹو ریسٹور پاور سپلائی اگینسٹ دی پرسکرائبڈ ٹائم. یہ نیپرا کی رپورٹ ہے جو چیخ چیخ کر کے الیکٹرک کی حالت کا نوحہ پڑ رہی ہے. اور شرم کی بات یہ ہے, افسوس کی بات یہ ہے کہ 2019 میں بارش ہوئی, لوگ مرے, رپورٹ بنی, کہ الیکٹرک کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا. پھر کیا ہوا, پھر یہ ہوا کہ 2020 آیا, پھر جولائی آیا, پھر بارش آئی, پھر پانی آیا, پھر لوگ مر گئے, اور کے الیکٹرک کے لوگ آج بھی مزے کر رہے ہیں. یہ ہے صورتحال. میں ایسا کہا کہ ہم آگے قاضی صاحب سے بات کریں گے.